السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کو ایکسلنس آن لائن کے ہمارے اس سبق میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مزیدار کہانی سننے والے ہیں۔ تو سب بچے جلدی سے اپنی کاپی پینسل پکڑ لیں اور بالکل تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پڑھیں گے۔ اس کہانی کا نام ہے بچوں سنو کہانی۔ چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے۔ تو بچوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے میں دو بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ساتھ والے ملک جا کر کچھ کام کرتے ہیں، کچھ پیسے کماتے ہیں۔ تو وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے گوشت بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت محنت کی اور کچھ ہی وقت میں ان کے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہ ہمسایہ ملک، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ والا ملک۔ پھر ہے قصاب، قصاب کہتے ہیں گوشت بیچنے والے کو۔ پیشہ اختیار کرنا کا مطلب ہے کوئی کام شروع کرنا، اور مدت کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت یا عرصہ۔ اب سمجھ گئے نا؟ تو جب وہ دونوں دوست اپنے پیسے لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ فقیر دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی نابینا تھا، اور وہ بیچارہ بہت دکھی تھا، رو رہا تھا اور اپنی قسمت سے شکایت کر رہا تھا کہ ہائے، میری تو آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی اور میرے سارے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ وہ فقیر اتنے دکھ سے کہہ رہا تھا، ہائے میری قسمت، میری آنکھیں بھی نہیں رہیں اور میری دولت بھی چلی گئی، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اب وہ دونوں دوست بہت نرم دل کے تھے، ان سے اس فقیر کا دکھ دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے سوچا چلو اس بیچارے کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کچھ خوشی دے دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی، وہ پیسوں والی تھیلی اس فقیر کے ہاتھ میں دے دی کہ لو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤ۔ پھر جب تھوڑا وقت گزرا اور دوستوں نے اپنی تھیلی اس سے واپس مانگی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے پیسے واپس دینے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، یہ لوگ ڈاکو ہیں، یہ مجھے لوٹ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، جن لوگوں نے اس کی مدد کی اسی نے ان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ فقیر کا شور سن کر آس پاس سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ جب بات کسی طرح حل نہیں ہوئی تو سب نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل تو اب بادشاہ ہی نکالیں گے۔ تو وہ سب مل کر فقیر اور دونوں دوستوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اور بچوں، یہاں سے کہانی کا سب سے مزیدار حصہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے بادشاہ کی عقل مندی، یعنی بادشاہ کی دانائی۔ وہ بادشاہ اپنے انصاف اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ بادشاہ سچائی کا پتہ کیسے لگائے گا؟ آخر یہ پیسے کس کے ہیں، دونوں دوستوں کے یا اس فقیر کے؟ یہ تو بہت مشکل معاملہ تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں بادشاہ نے کیا کیا۔ بادشاہ نے ایک بہت ہی زبردست منصوبہ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی، پھر اس میں پانی ڈلوا کر اسے خوب گرم کروایا، اور جب پانی ابلنے لگا نا تو بادشاہ نے وہ پیسوں کی تھیلی لی اور سارے پیسے اس گرم پانی میں ڈال دیے۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے، اور بادشاہ بس خاموشی سے پانی کی سطح کو دیکھتا رہا۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دم سے پانی کی سطح پر چکنائی تیرنے لگی۔ جی ہاں، گوشت کی چکنائی جو پیسوں پر لگی ہوئی تھی۔ بس سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پیسے قصابوں کے ہی ہیں، کیونکہ فقیر کے پیسوں پر چکنائی کا کیا کام؟ بادشاہ نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ پیسوں کی تھیلی اس کے اصلی مالکوں یعنی دونوں دوستوں کو واپس کر دی جائے، اور اس جھوٹے اور لالچی فقیر کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو کیسی لگی آپ سب کو یہ کہانی؟ ہے نا مزیدار؟ چلیں اب ہم جلدی سے اس کہانی کا خلاصہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو کہانی میں کیا ہوا تھا؟ دو بہت مہربان دوست تھے جنہوں نے ایک فقیر کی مدد کی، لیکن وہ فقیر بہت لالچی تھا اور اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر ایک بہت عقل مند بادشاہ نے اپنی سمجھداری سے سچ کا پتہ لگا لیا، اور آخر میں سچ کی جیت ہوئی اور لالچی فقیر کو سزا ملی۔ اور بچوں، اس کہانی کا سب سے اہم سبق ہے کہ سچ کو آنچ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جھوٹ چاہے کتنا بھی بولا جائے، آخر میں جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ شاباش بچوں، مجھے پتا ہے آپ سب نے کہانی بہت غور سے سنی ہے، تو اب وقت ہے کچھ سوال جواب کا۔ دیکھتے ہیں کس کس کو کہانی اچھی طرح یاد ہے۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ وہ جو دونوں دوست تھے، انہوں نے دوسرے ملک جا کر کون سا کام شروع کیا تھا؟ بالکل ٹھیک، انہوں نے قصاب کا پیشہ اختیار کیا تھا، یعنی وہ گوشت بیچا کرتے تھے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب دوسرا سوال، بادشاہ نے سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے لگایا تھا؟ کیا طریقہ استعمال کیا تھا اس نے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ بادشاہ نے سارے پیسے گرم پانی میں ڈال دیے تھے، جس سے گوشت کی چکنائی پانی کے اوپر آ گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ سچ کون بول رہا ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور سب سے اہم سوال، اس پوری کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ہمیں لالچ اور جھوٹ سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو بچوں، اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔